السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سب لوگ جو میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کا کوئی نہ کوئی پیارا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس شخص کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، عبادات منقطع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ شخص جو صدقہ جاریہ کر چکا ہے اسے تو اجر مل رہا ہے، لیکن جو صدقہ جاریہ کر کے نہیں گیا اس کو تو کچھ نہیں مل رہا مرنے کے بعد۔ اب کچھ لوگوں کو ثواب پہنچتا رہتا ہے مرنے کے بعد، کیونکہ وہ ایسے اعمال کر گئے جو کہ صدقہ جاریہ میں آتے ہیں اور جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسا کوئی عمل نہیں کر سکے یا ایسا عمل قائم نہیں رہا، اللہ کی مرضی، اور وہ اب کسی بھی مزید ثواب کے ان کو ثواب پہنچ نہیں رہا، یا آج ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا ان کا عزیز باقی ہی نہیں رہا۔ کہتے ہیں انسان کی موت دو بار ہوتی ہے، ایک بار تو وہ جب وہ خود فوت ہوتا ہے، اور دوسری موت اس کی اس وقت ہوتی ہے جب اس زمین پہ بسنے والے لوگوں میں سے آخری شخص جو اس کے لیے دعا کرتا ہے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اب اس کے پیچھے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ ہم اگر تھوڑا غور کریں تو ہمارے اپنے آباء و اجداد جن کو ہم نہیں جانتے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان آباء و اجداد کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو بلا دیا، کل ہم کو بھی بلا دیا جائے گا۔ یاد سے یاد ہے، اور یاد سے ہی یاد برقرار ہے، تو بھولیں نہیں، یاد رکھیں تاکہ یاد قائم رہے۔ ایک چھوٹا سا عمل اس کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، روزانہ کریں تو اس سے آپ کے جانے والے چاہت والے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر بھی ہوتی رہے گی، ان کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے، اور آپ بھی زندگی میں کچھ کر جائیں گے اپنے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اصالہ ثواب کے لیے ہم جو روزہ طریقہ کار ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار یہ پڑھنی ہے۔ تو یہ کبھی کبھار کبھی قبرستان جاتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، یا کبھی کوئی جو ہے وہ ختم پڑھا تو اس وقت پڑھ لی، اس کے علاوہ عام طور پہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ تو ایک اس کا معمول بنا لیں، روزانہ پڑھنی ہے۔ جس طرح سے صبح کے وقت آپ معمول بنا لیں کہ صبح کام پہ نکلنے سے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے، یا صبح فجر کے بعد آپ نے پڑھ لینی ہے سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار۔ اب آپ کا دل چاہے تو اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیں۔ آپ درود شریف پڑھنے والے سارے لوگ ہیں تو درود شریف بھی ساتھ شامل کر لیں، تو
جو جانے والے ہیں ان کو درود شریف وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے ذریعے سے انہیں درود شریف پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ اس کے بعد جب یہ سارا کچھ کر لیں تو پھر دعا مانگیں کہ یا اللہ یا حی یا قیوم، میں نے جو بھی پڑھا آپ کی نورانی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اس کا ثواب تحفۃ ہدیۃ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پیش کرنے کے بعد ساری امت مسلمہ جو آج تک آئی، جو موجود ہے، جو قیامت تک آئے گی، خصوصاً بالخصوص میرے عزیز و اقارب اور میرے اہل خانہ، ان کی نظر کرتا ہوں یا اللہ قبول فرما لے۔ اب اس میں جو جا چکے وہ بھی شامل ہو گئے، جو موجود ہیں اس وقت دنیا میں وہ بھی شامل ہو گئے، اور جو قیامت تک جو لوگ آئیں گے دنیا میں وہ بھی آپ نے اس دعا میں شامل کر لیے، ان کو ثواب دے دیا، آنے والوں کو پہلے ثواب دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہمارے لیے دعائیں کی ہیں نا، ہمارے آنے سے پہلے ہی، اور وہ دعائیں ہی تو محفوظ ہیں جو ہمیں بچائے رکھتی ہیں، ورنہ یہ دنیا تو اتنی رنگین ہے کہ انسان ایک لمحے میں بھٹک جائے۔ اگر ہم قائم ہیں تو یہ کسی کی دعاؤں کا وسیلہ ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو اپنی امت کے لیے ہمارے لیے جو دعائیں مانگی تھیں، آج اسی کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں دنیا کی رنگینیوں سے۔ تو آئیے ہم بھی وہی عمل کریں، ہم بھی دعائیں مانگیں اپنے آنے والوں کے لیے بھی، اور جو جا چکے ہمارے ان کے لیے بھی۔ تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ اپنا لیں، آپ کو بھی ثواب، آپ کے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ثواب، آپ کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ثواب، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں جن کے لیے آج کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے، ان کو بھی آپ کی دعاؤں کا تحفہ پہنچے گا، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے تحفہ لے کے حاضر ہوتے ہیں جب آپ یہ اس طرح پڑھ کے اصالہ ثواب کرتے ہیں، تو تحفہ لے کے حاضر ہوتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں شخص کے۔ وہ شخص پوچھتا ہے یہ میں تو اب ایسا کوئی عمل کرتا نہیں ہے، میں تو کوئی ایسا عمل کر ہی نہیں سکتا، اب میرے تو اعمال منقطع ہو چکے، میرا تو انتقال ہو چکا، تو یہ کیسے ہوا کہ میرے درجات بلند ہو گئے؟ تو پھر بتایا جاتا ہے کہ تیرے فلاں عزیز نے، تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے، تیرے فلاں عزیز نے، تیرے تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی شخص نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، اس وجہ سے آپ کے درجات کو بلند کیا گیا۔ وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا وہ شخص، اور جب ساری امت مسلمہ کے لیے آپ کر رہے ہیں تو سب تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں ہر چیز کرنے پہ۔ تو سب کے لیے دعا مانگیں، اور یہ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ 2-3 منٹ لگتے ہیں روزانہ، اپنا بھی بھلا کریں اور ساری امت مسلمہ کا بھی بھلا کریں۔ اپنی سوچ کو کائناتی سوچ بنائیں، سطحی سوچ سے بالا تر ہو کے کائناتی سوچ کو اپنائیں جو انبیاء اکرام کی سوچ تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔